نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز و محتشم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز احتشام، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں، آسمان کے دروازوں کا کھلنا. دعا ہے رب ذوالجلال قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں میں مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کے عام نزول کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایسے ہی جنت اور رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تاکہ ہر خاص و عام رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اللہ کی رحمت اور جنت کا حقدار بن سکے. اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حسب ذیل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس آ پہنچا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ سنن نسائی کے اندر اور بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ بالا اقوال یعنی رمضان المبارک میں آسمان کے دروازوں کا کھل جانا انتہائی جامع اور پرمعنی ہے. کیا یہ آسمان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، اس میں دروازے ہیں اور روزے داروں میں ان دروازوں کا کھلنا اہل دنیا کے لیے کس حد تک سود مند ہے؟ صوفیہ کے خیال کے مطابق آسمان پر دنیا کے دروازے ہیں اور ان دروازوں کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی ہوا ہے. باطنی مشاہدہ کے مطابق آسمان کے بہت سے دروازے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کچھ خاص موقعوں پر کھولے جاتے ہیں اور خاص کر رمضان المبارک میں یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں سے آسمانی عنایات، نورانی تجلیات اور جو رضا کی جوائر اور آسمانی مخلوقات کا زمین پر نزول ہوتا ہے، جس سے دنیا والوں کی بے شمار وبائیں دور ہوتی ہیں اور کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں. اہل روحانیت کو آسمان کے دروازے کھلنے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بے پناہ اسرار حاصل ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اور صوفیہ کی روح مراقبہ اور عالم استغراق میں ان دروازوں سے آسمانوں پر داخل ہو کر آسمانی مخلوقات اور آسمانی نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہیں، مگر ایسی روحانی مشاہدے روزے کی بدولت ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا روحانیت میں بلند مقام ہوتا ہے.
بعض محدثین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کا کھلنا ایک کنایہ ہے، کیونکہ رمضان میں رحمت خداوندی کا پے در پہ نزول دروازے کھلنے کے مترادف ہے۔ نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں بھی غور کیا جائے کہ رمضان المبارک میں مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں تو مسلمانوں میں سے اللہ کے خاص بندے یعنی کامل مردان حق نورانیت الہیہ اور تجلیات میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت کی خیر و برکت سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچنا آسمانوں کے دروازے کھلنے کے مترادف ہے۔ ان احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حقیقی معنوں میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کامل مردان حق کی روحیں عالم روحانیت میں ان دروازوں سے داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اہل دنیا پر اس مبارک ماہ میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہر خاص و عام اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوتا ہے، یعنی حصول رحمت اللہ کے رحمت کے دروازے کھلنے کے برابر ہے۔ اور مرقات شریف میں لکھا ہے کہ آسمان میں بہت سی قسم کے دروازے ہیں، روزی اور فرشتے اترنے کے دروازے، لوگوں کے اعمال جانے کے دروازے، عذاب آنے کے دروازے، مخصوص رحمتیں اترنے کے دروازے وغیرہ۔ یہاں یہ آخری قسم کے دروازے مراد ہیں، یعنی رمضان المبارک میں خاص رحمتوں یا خاص فرشتوں کی آمد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔